جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بچوں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خوش ہیں مجھ سے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے تو رسپانس کر دیجیے گا بچوں، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے۔ ویبینار میں آج کنیکٹ ہونے میں تھوڑا سا وقت لگا ہے زیادہ۔ 11 بجے سے کوشش کر رہا ہوں، ویبینار میں انٹر روم نہیں ہو رہا تھا۔ چلیے شکر ہے آپ کو آواز آ رہی ہے، شکریہ توصیف صاحب، ندا، ثنا، امبر، سب کا بہت بہت شکریہ۔ چلے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلا ٹاپک جو ہے ہمارا تعارف حدیث۔ اسلامک اسٹڈیز میں ہم نے سب سے پہلے سیرت کی ہے، سیرت کے مختلف ہم نے پہلو کیے، اور اس کے بعد علوم القرآن کیا، جس میں ہم نے تاریخ نزول قرآن پڑھا، جمع و تدوین قرآن کی تاریخ پڑھی، اور اجاز قرآن پڑھا۔ نزول قرآن پڑھا تھا ہم نے، اور اس کے بعد جمع اور تدوین قرآن پڑھا، کس طرح سے جمع کیا گیا، کس طرح سے اس کی تدوین ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے اجاز قرآن پڑھا۔ قرآن ایک معجزہ ہے، اس کی ساری ہیڈنگز آپ کو میں نے بتائی ہیں، لکھوائی ہیں کہ کس کس طرح سے قرآن معجزہ کے طور پر سابق کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو کورس میں ہمارے کچھ آیات ہیں، کچھ پوری سورات ہیں، وہ ہم نے کی، ان کا ترجمہ کیا، اور ان کے تشریحی جو پوائنٹس تھے وہ ہم نے ساتھ ساتھ کیے، ہر سورت کے اور تقریباً ہر آیت کے۔ جو امپورٹنٹ آیات تھی وہ بھی میں نے آپ کو ساتھ ساتھ نشاندہی کرتا گیا ہوں کہ یہ عموماً پیپر میں آ جاتی ہے، یہ زیادہ اہم ہے پیپر کے حوالے سے، ایگزام کے حوالے سے۔ اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتاتا گیا کہ قرآن دراصل عربی میں تو اترا ہے، کیونکہ وہ عربوں میں اترا تھا اس لیے عربی میں ہے، لیکن قرآن دراصل ہدایت کے لیے اترا ہے۔ ان کو ہدایت دینی تھی مختلف امور میں، مختلف معاملات میں، تو ان کی زبان میں ہی ان سے بات کرنا مناسب تھا، چاہے جائے کہ اس وقت کی جو انٹرنیشنل لیول کی جو لینگویجز تھیں، جو اس وقت سپریم پاور روم تھی اور ایران، دونوں ان کی زبان میں بجائے کہ اترتا، جیسے کہ ہم پاکستان میں رہ کے ہم کہتے ہیں کہ بہترین لینگویج جو ہے نا ہماری، جو سپریم پاور اس وقت امریکہ ہے، اس کی ہے، ہم بچوں کو اسی لائن پہ لگاتے ہیں، اس طرف لگا دیتے ہیں کہ وہی سیکھو۔ لیکن قرآن پاک جو ہے وہ ان لوگوں پر آیا، ایسا آیا کہ وہ اس کو احسن طریقے سے سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کو، جیسے میں نے پوری کوشش کی اپنے حوالے سے، اپنی رسپانسبلٹی، میں نے ذمہ داری جو ہے کوشش کی ہے کہ وہ پوری کی، کہ آپ کو قرآن پاک کے آیات کے سارے مطالب آپ کو سمجھ جائیں، اور الفاظ کے اندر سے مصادر نکال کر آپ کو بتائے کہ یہ وہ مصدر ہیں کہ جو ہم عموماً اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، دورہ سا بنا سنوار لیتے ہیں۔ عربی میں نے آپ کو بتایا کہ تا اور یا جو الفاظ ہیں وہ عموماً جو ہیں جو ورڈ ہوتا ہے اس کا حصہ نہیں ہوتے، وہ گرامیٹیکلی طور پر آتے ہیں۔ جب ان الفاظ کو ہم نکال دیتے ہیں، آخر پہ واو الف ہو، واو نون ہو، اس کو بھی، باقی جو بچتا ہے پھر وہی الفاظ ہوتے ہیں جو ہم عموماً اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ کرنا، بجائے کہ قرآن آیات کو رٹا لگائیں
ایک بچے نے ابھی جب میں نے ٹیسٹ لیا تو اس نے مجھے کہا کہ سر میں نے پر رٹا لگایا، اور جب پیپر سامنے آیا میرے سب کچھ بھولا ہوا تھا، میرے کو سمجھ نہیں آئی تھی میں کروں کیا. تو میں نے کہا میں نے آپ کو اس طرح سے آپ کو قرآن پڑھایا ہے، اس طرح سے آپ کو یاد کروائے ہیں. تو پھر تھوڑی سی موٹیویشن اس کو میں نے کی، تو آپ یقین کر لیں کہ اس نے، میں نے پہلے بھی دفعہ اس کی اپریسیشن کی تھی، آج پھر کر رہا ہوں کہ اس نے پھر ساری رات لگائی جیسے میں نے اس کو بتایا تھا ویسے اس نے سارے آیات کو پڑھا. پڑھنے کے بعد پھر اس نے وہی پیپر جو میں نے دیا تھا اس نے خود سے وہ کیا، وہ کر کے صبح اذانوں کے وقت، اذانوں کے کچھ دیر کے بعد اس نے میں نے بعد میں جب شام کو میں نے دیکھا تو اس کا وہ میسج آ گیا ہوا تھا کہ سر میں آئی ایم ایبل ٹو ٹرانسلیٹ دیز ورڈز. تو میں نے رات کو بڑی کوشش کی، پڑھا، ان کو سب کو سمجھا جس طرح سے آپ نے سمجھایا تھا وہ ویسے میں ان کو پڑھتی رہی، اور مجھے میں اس قابل ہو گئی تو میں نے یہ سارا بغیر دیکھے اب ٹرانسلیٹ خود کر لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے کوشش. جتنا آپ شعور کسی چیز کو دیں گے، کہ جتنا آپ وقت دیں گے اتنی وہ چیز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. ایک دوست کے ساتھ جتنا آپ زیادہ رہیں گے، کہ جتنا آپ اس کے ساتھ قربت رکھیں گے، جتنا قریب رہیں گے اتنا سمجھنے کا موقع ملتا ہے ایک دوست کو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ اولاد کو سب سے زیادہ اس کی ماں سمجھتی ہے. اولاد جب باہر سے آتی ہے نا تو سب سے زیادہ اس کی ماں سمجھ ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا بچہ یا بچی، ٹھیک ہے، کس حالت میں ہے، وہ سارا سمجھ جاتی ہے. کیونکہ اس کے پاس اس نے بڑا وقت گزارا ہوتا ہے، ماں نے بچپن سے لے کر اب تک اس کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہوتا ہے. اور ہم کہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک تحریر کو پڑھ لیں، ایک آیت کو پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، رٹا لگا لیں، اس کے بعد پھر جب پیپر آئے تو پھر ہم نے اس کے بعد کبھی پڑھا ہی نہ ہو اس کو، تو ہم کہیں کہ ہم 100% 100/100 نمبر لے لیں، 100% نمبر لے لیں. ایسا ممکن ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور یہ عربی کو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے سونوں پہ سوار کر لیا ہے. انگلش سے بھی زیادہ آسان ہے. انگلش مشکل ہے، عربی سمجھنی زیادہ آسان ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. عربی سمجھنی زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو وی لرن انگلش لینگویج. ٹھیک ہے، آج سے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حدیث. اسلام جو ہے نا بنیادی طور پر، اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، قرآن اور حدیث کا، قرآن اور سنت کا کہا جاتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خطبہ حجۃ الوداع پر، آخری خطبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے اسی سال یا کچھ مہینے میں یا کچھ دنوں بعد یا اگلے سال، اور میں اپنے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اس کو تھام رہے گا وہی کامیاب ہے. جو اس کو، اگر تم اس کو تھامے رکھو گے، اس کو پکڑے رکھو گے، اس کے ساتھ تعلق رکھو گے، اس کے ساتھ قرابت داری رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. راہ سے پھرو گے نہیں، گم نہیں ہو جائے گی، دوسری راہوں میں گم نہیں ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ ایک قرآن اور ایک سنت ہے، میری سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو تعارف حدیث کے اندر ہم نے آج جو ٹاپک ہے آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، ایون کہ ہر بی ایس سی، ایم ایس سی، بی ایس سی اور اس سے پیچھے پہ جتنی بھی کلاسز آتی ہیں، جہاں پہ قرآن آیات کا سوال آتا ہے وہاں پہ حدیث کا سوال بھی آتا ہے. اسلامیات کے، چاہے آپ سائنس بھی پڑھ رہے ہو تو آپ کو کمپلسری ہے کہ آپ اسلامیات کا پیپر دے دو. اسلامیات میں قرآن اور حدیث دو اہم موضوع ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں 2-3 موضوع، سیرت بھی آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ فقہ بھی آ جاتی ہے، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے. عربی لینگویج آ جاتی ہے، گرامر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بنیادی جو دو چیزیں ہیں نا دو، وہ قرآن اور سنت ہیں، قرآن اور حدیث ہیں. سنت میں حدیث بھی آ جاتی ہے اور ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک سنت کا ہم نے پہلو پڑھ لیا ہوا ہے سیرت کا، آج ہم پڑھیں گے حدیث کا. حدیث کا لغوی معنی کیا ہے؟ عام لغوی معنی، میں اصطلاحی معنی نہیں پوچھ رہا، کسی بچے کو پتہ ہے حدیث کا لغوی معنی کیا ہے؟ قرآن پاک میں آیت ہے مبارکہ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس بات کے بعد وہ کس پر ایمان لے کر آئیں گے.
تو حدیث کا معنی لغوی معنی کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب تو بول دیں۔ اب میرا خیال آپ کو آواز ہی نہیں آ رہی میری، جس کو نہیں آتا ہوتا وہ لکھ دیا کرے کہ سر سوری نہیں آتا، سر آپ بتا دیں، کوئی ایسے الفاظ بول دیا کرے۔ پیغام، بات، ہیرا ظفر نے صحیح کہا ہے۔ لبینہ بیٹا، پیغام جو ہوتا ہے نا وہ کسی، پیغام کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی دی ہوئی بات آپ آگے پہنچا دیں، حدیث کا معنی یہ نہیں ہے۔ گفتگو بھی کہہ سکتے ہیں نمرہ، اچھی بات ہے۔ مناہل نے لکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احکام پوچھنا نہیں، مناہل خبر دینا نہیں، ہیرا نے بالکل ٹھیک ہی لکھا ہے اور نمرہ نے بھی کچھ ٹھیک ہی لکھا ہے۔ بات اور گفتگو، باقی سارے سوئے ہوئے ہیں، تو سی بھی سویا ہوا ہے، علی حمزہ تو سویا ہی رہتا ہے۔ علی حمزہ اب میرا خیال کلاس لیتے ہی نہیں ہے میری، اگر نہیں لیتا کلاس تو وہاں تک میری بات پہنچا دیجیے گا کہ سر پوچھ رہے تھے آپ کا، ٹھیک ہے؟ کلاس کا ریپریزنٹیٹیو ہے اور یہاں پہ کبھی اس نے ریپریزنٹ کیا ہی نہیں، جہاں تک میرے خیالات ہیں، جہاں تک میری سوچ آ رہی ہے، میرا تفکر جہاں تک ہے۔ پہنچنا، پہنچنا لکھا ہے مناہل نے، غلط ہے۔ بچے حدیث کا مطلب میں نے آپ کو بتایا نا، قرآن پاک میں حدیث کا معنی لغوی معنی بھی بتایا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ تم اس بات، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اس بات کے بعد، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، بعد اس کے، یؤمنون، کس بات پر ایمان لے کر آؤ گے؟ جب تمہارے پاس قرآن آ گیا ہے، سنت آ گئی ہے، تو آخری آیت ہے اس سورت کی، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کے بات کے بعد اور کس پہ ایمان لے کر آؤ گے، اور کس کی بات تمہیں زیادہ سچی لگتی ہیں، حقیقت کے قریب ترین لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے منال، کچھ نہ کچھ تو بتایا نا آپ نے، غلط بتائیں گے تو ہی بتاؤں گا نا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے جو اندر جو علم ہے وہ اب غلط آپ کو تصورات ہیں، وہ میں ٹھیک کر دوں گا۔ جب غلط بھی نہیں بتائیں گے تو میں اس کو ٹھیک کیسے کروں گا؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، لغوی معنی میں نے اس میں بتا دیا ہے، خبر، گفتگو، نئی بات، کلام، نئی چیز، نیا واقعہ، اہم اور قابل ذکر واقعہ، ٹھیک ہے؟ اس میں گفتگو بتایا تھا نمران نے، ہیرا نے بھی بات بتائی تھی، بات ہے۔ اور خبر دینا جو بات ہے نا، ہنا خبر دینا نہیں، صرف خبر اگر ہم کہیں تو بات صحیح ہے۔ خبر دینا ہے کہ کسی کی بات کی، حدیث کا معنی یہ نہیں ہے، میں بھی آپ کو بتاؤں گا نا آگے اس کی تعریف ساری اصطلاحی بھی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا خبر دینا اس کا معنی میں نہیں آتا۔ تم اس بات کے بعد کس پر ایمان لے کر آؤ گے، یا اس کے بعد تم کس بات پر ایمان لے کر آؤ گے، دونوں طرح سے ہی ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تم اس کے بعد کس بات پر ایمان لے کر آؤ گے، یا اس بات کے بعد کس پر ایمان لے کر آؤ گے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ قرآن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تم اس کے بعد اور کس بات پہ ایمان لے کر آؤ گے؟ اچھا جی، لغوی معنی میں نے بتا دیا، آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں، گفتگو، خبر، نئی بات، یا بات بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ کلام بھی حدیث ہے، جو میں نے آپ کو بات بتائی نا، فبی یہ حدیث بعد یؤمنون، تم اس حدیث، تم اس کلام کے بعد کس بات پر ایمان لے کر، یہ بھی اس طرح سے بھی ٹھیک ہے، بات کی جگہ کلام کا لفظ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، خبر کا کہ خبر بھی لکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ، گفتگو بھی لکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ، بات کی جگہ پر۔
नया वाकया, अहम और काबिल जिक्र वाकया, ये सारी बातें जो है ना वो हदीस में आ जाती हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ चलते हैं। आपने इसके लघुवी माना लिख लिए, अब चलते हैं हम आगे इसको समझने के लिए हदीस को, इसके इस्तिलाही माना जो हम इस्तिलाह में इस्तेमाल करते हैं, वो है हर वो चीज़, हदीस को ख़ास तौर पर हम जो इस्तेमाल करते हैं, ख़ुसूसन हम आम गुफ्तगू, हम आम खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ, कोई कलाम कर रहा हूँ, या कोई आप आपस में एक दूसरे से कलाम करते हैं या बात करते हैं, वो हदीस नहीं हो, हम उसको इस्तिलाही तौर पर हदीस नहीं कहते हैं। हदीस के ये माना ज़रूर हैं, लेकिन खासियत जो है ना हमारे पास, जो हम अगर हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल करें आपस में, जब हम बात करें, हम गुफ्तगू कहते हैं, खबर कहते हैं, बात करना, कलाम करना कहते हैं, लेकिन जब हम हदीस की बात करते हैं, जब हम हदीस का लफ्ज़ बोलते हैं, तो हमारा फौरन जो अजहान है, हमारा ज़हन है, दिमाग जो हमारा है, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तरफ जाता है कि ये बात जो होने लगी, ये आम किसी शख्स की बात नहीं होने लगी, हदीस की बात, मतलब ये खास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब बात होने लगी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल बताया जाने लगा है। तो हदीस का जो इस्लाही माना वो आपको बताने लगा हूँ, हर वो चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से निस्बत रखती हो, वो हदीस है। ठीक है, ये भी एक इसकी तारीफ बनती है। दूसरी तारीफ इसकी और भी बनती है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, वो भी आसान है, वो भी आप लिख सकते हैं। वो ये है कि हर वो, नीचे मैंने 3 चीजें लिखी है ना, अकवाल, अफआल और अहवाल, लिखे हैं 3 चीजें, ये दूसरी तारीफ है। हर वो कौल, फेल और अहवाल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से निस्बत रखते हों, वो हदीस है। ऊपर मैंने लिखा है हर वो चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से निस्बत रखती हो, वो हदीस है। ठीक है, लेकिन नीचे मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, अकवाल, अफ़आल और अहवाल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हर वो कौल, वो अमल या फेल और अहवाल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से निस्बत रखते हो, वो हदीस है, हदीस कहलाते हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल किया हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात की हो, कोई भी बात की हो जो कुरान के अलावा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान नाज़िल होता था, आयत आती थी या सूरत आती थी, वही आती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये वही है, इसको कुरान में फलां जगह पे फलां मुकाम पर लिख लो। उसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, वो सारी बातें, और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया हो वो भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर कोई काम किया गया हो या कोई बात की गई हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना ना फरमाया हो, रजामंदी से जाहिर की हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम ने कोई काम कर दिया हो या कोई बात कह दी हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना ना फरमाया हो, रजामंदी जाहिर की हो, वो भी एक वो काम जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया, वो बात जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कही, और दूसरा वो बात और काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किए गए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजामंदी जाहिर की, खामोशी इख्तियार की और मना ना किया, वो सारी चीजें, ये सारी जो हैं, ये भी हदीस में आती है कि ये सब का ताल्लुक, ये सब को हम हदीस कहते हैं, हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। ठीक है, लुग़वी माना आ गए हदीस के, इस्लाही माना भी आ गए। आपको समझ आ गई है कि हदीस आप मैट्रिक में पढ़ते आ रहे हैं, अपने इंटर में भी आपने पढ़ा है यही चीज़ें, हदीस का तारुफ क्या है, लुग़वी माना बात करना भी है, गुफ्तगू, खबर, ये सारी चीज़ें, और उसके इस्लाही माने, ये सारा आपने पहले पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में भी और इंटर में भी पढ़ चुके हैं, हदीस का तारुफ इतना आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी सर आपको फ्रेश करना था, आपके उस याददाश्त को वापस लेकर आना था जो आपके जहन में थी, ये सारी चीजें, ये सारी बातें। अच्छा जी, अब जब हम बात करते हैं कि हजूर सल्लम की कोई बात करना एक टॉपिक है, एक, और अमल करना एक अलहदा से टॉपिक है, और आप सल्लम के सामने कोई बात की गई या अमल किया गया वो एक अलहदा से है। तो हम हदीस को
3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. کوئی بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اس کو کہتے ہیں قولی حدیث. حدیث کی اقسام میں 3 ہیں. ایک قولی حدیث ہے، وہ حدیث جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی ہو. اور ایک فعلی حدیث ہے، وہ حدیث جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام کرنا بتایا گیا ہو. قولی حدیث وہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتائی گئی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. اور فعلی حدیث وہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کر کے دکھایا ہو، عمل بتایا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا، ایسا کیا تھا، فلاں موقع پر یہ کام کیا تھا. اور تقریری حدیث کہ تقریری کہتے ہیں تکرار سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی گئی ہو، کوئی عمل کیا گیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو. ٹھیک ہے، وہ تقریری حدیث میں آ جاتا ہے. اچھا، اوپر میں نے چیز ایک لکھی ہے متن کے لحاظ سے حدیث کی اقسام. متن کسے کہتے ہیں آپ سمجھ آتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بچے؟ متن کے لحاظ سے حدیث کی اقسام یہ 3 میں نے لکھی ہیں. متن کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل، عملی حدیث کو سنت بھی کہتے ہیں. مجھے اس کا جواب دیں. متن کے لحاظ سے، شاباش روشنا، اچھا کیا آپ نے. متن کے لحاظ سے متن کسے کہتے ہیں؟ مفہوم یا اوریجن؟ نہیں، ایسا نہیں ہے مریم بیٹا. ٹاپک کو نہیں. ثنا کنول، اچھی بات ہے. متن کے لحاظ سے حدیث متن کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں نے تھا حدیث کی 3 اقسام آپ کے سامنے رکھی ہیں، قولی حدیث، فعلی اور تقریری حدیث. یہ تقسیم ہے حدیث کی. ایک اس سے پہلے بھی حدیث کی ایک تقسیم کی جاتی ہے، وہ ہے 2 چیزیں. مرتبہ اعتبار نہیں ہینا بیٹا، ایسا نہیں ہے. متن کے لحاظ سے متن اچھا، یہ بھی ایک تقسیم ہے حدیث کی. ایک حدیث کو بنیادی طور پر 2 طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے آ گئی، آپ کے کورس سلیبس میں ایک حدیث ہے جو پہلی حدیث ہے، وہ کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. یہی حدیث ہے نا آپ کے پاس، یا نہیں میں غلط ہوں کہیں؟ بچے آواز آ رہی ہے؟ کچھ تو بول دیں. جی شکر ہے ہیرا ظفر. پہلی حدیث آپ کی ہے انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے. اچھا، اس حدیث سے پہلے کچھ لکھا ہوا ہے. انما الاعمال بالنیات جہاں سے یہ حدیث شروع ہوتی ہے نا، اس سے پہلے کچھ لکھا ہوا ہے، جیسے کہ حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان حدثنی یحییٰ بن سعید عن محمد بن ابراہیم التیمی عن علقمہ بن وقاص لیسی قال سمعت عمر بن خطاب یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. یہ انما الاعمال بالنیات سے پہلے میں نے جو بھی پڑھا ہے نا کہ حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان حدثنی یحییٰ، ٹھیک ہے جی بالکل مریم یہی حدیث ہے. اس حدیث سے پہلے جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہے نا کہ حدثنا یا اخبرنا یا حدثنی سمعت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں جو پچھلی، اس کو کہتے ہیں سند، کہ فلاں صحابی نے چین، انگلش میں چین کہتے ہیں، یہ چین چل رہی ہے. یہ حدیث بیان کی ہے حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر.
اور صحیح بخاری شریف لکھی گئی ہے 130 ہجری میں، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 130 ہجری میں، 20 اور 30 کے درمیان کہیں، یعنی کہ ہجرت سے 100 سال بعد یہ حدیث کے بخاری شریف کی کتاب لکھی گئی ہے، حضرت امام بخاری نے جو لکھی ہے۔ آپ نے جو جو حدیثیں اس کے اندر لکھی ہیں، آپ نے اس کی پورا حوالہ دیا ہے کہ میں نے سنا اپنے شیخ سے، ان کا نام حدثنا، جو میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا نا، حدثنا محمد بن کثیر، اخبرنا سفیان، حدثنی یحییٰ بن سعید، یہ ساری شروع سے لے کے آخر تک رسول عمر بن خطاب تک جو میں نے آپ کو بات بتائی ساری، یہ چین ہے کہ آپ فرماتے ہیں آپ نے حدیث بخاری میں جو حدیثیں لکھی ہیں، ہر حدیث کی آپ نے سند دی ہے کہ میں نے فلاں شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے فلاں تابعی سے، انہوں نے تابعی سے، انہوں نے صحابی سے، اور پھر فلاں صحابی نے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اور اس طرح سے انہوں نے وہ سارا بتایا ہے، یہ ساری چین بتائی ہے ساتھ، اس کو کہتے ہیں سند۔ اور جو باقی آگے جو پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جو چلتا ہے نا سلسلہ، پھر وہ حدیث کا سلسلہ، وہ کلمات کا سلسلہ چلتا ہے کہ یہ کہا گیا، وہ سارا متن آتا ہے۔ پہلا سلسلہ سند ہے، سند سین نون دال، سین نون دال سند، اور دوسرا سلسلہ جو ہے وہ آدھا حصہ باقی جو ہے وہ متن کہلاتا ہے، متن۔ بعض اب ایسا ہوتا ہے کہ سند بہت لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور متن جو ہے نا وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنی بڑی سند فلاں 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 نے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے، اور پھر آ کے چھوٹی سی بات یہ بس، ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے کہ کس نے کس طرح سے سنی ہے حدیث، کس طرح سے، جو اس طرح سے اتھینٹسٹی بن جاتی ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا وہ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم سے ہی منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی سند اور دوسرا متن۔ حدیث کی لبینہ بیٹا دو اقسام ہیں، دو تقسیم کی جاتی ہیں، ایک حصہ ہے سند کا جس میں بتایا جاتا ہے کہ میں نے فلاں شیخ سے یہ بات سنی، انہوں نے اپنے شیخ سے سنی، انہوں نے فلاں تبع تابعی سے سنی، انہوں نے تبع تابعی نے فلاں تابعی سے سنی یہ بات، اور یہی بات پھر فلاں تابعی نے فلاں صحابی سے سنی تھی، اور پھر وہ بات فلاں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے نا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو چین بتائی جاتی ہے اس کو سند کہا جاتا ہے، سند۔ اور دوسرا حصہ ہے متن کا جو آپ کے سامنے رکھا ہے میں نے، اس کی بھی آگے 3 اقسام ہے، سند کی بھی آگے، سند کے حوالے سے بھی حدیث کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری اقسام ہیں سند کے حوالے سے بھی، لیکن وہ آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے۔ تو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے متن کے حوالے سے صرف۔ متن وہ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم سے بات سنی کہ وہ کیا بات ہے، پھر رسول اللہ علیہ وسلم بتایا جاتا کہ یہ بات، آخر پہ بتائی جاتی کہ یہ بات ہے، جو یہاں سے سلسلہ شروع کیا تھا میں نے وہاں پہ جا کے یہ سلسلہ ختم کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، آگے یہ بات ہے۔ تو پہلا سارا سلسلہ سند ہے، اور دوسرا سلسلہ جو ہے نا وہ ہے متن ہے۔ متن حدیث کے الفاظ کو متن کہا جاتا ہے، مختصراً آپ یہ لکھ سکتے ہیں، حدیث کے الفاظ کو متن کہا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کو متن کہا جاتا ہے، اور مختصراً آپ یہ کہہ سکتے ہیں سند کے حوالے سے کہ حدیث کو روایت کرنے کا، کہتے ہیں فلاں میں نے روایت سنی ہے، یہ فلاں نے فلاں سے روایت لی ہے، حدیث کو روایت، حدیث کی روایت کا جو سلسلہ ہے اس کو سند کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حدیث کی روایت کا جو سلسلہ ہے اس کو سند کہا جاتا ہے، اور حدیث کے الفاظ کو متن کہا جاتا ہے، متن حدیث۔ عموماً اردو میں بھی یہ لفظ متن کا استعمال ہوتا ہے کسی پیراگراف کے لیے، آپ نے میٹرک تک یا میٹرک سے پہلے تک اردو کے پیپر میں عموماً یہ لفظ ضرور دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، پیپر میں عموماً کویشچن پیپر میں لکھا ہوتا ہے دیے گئے متن کا
का तशरीह करें, दिए गए मतन की तशरीह करें, सलीस उर्दू में बयान करें। उर्दू के पेपर में अमूमन आता है ना सवाल, एक अशार की तशरीह होती है और कुछ मतन होता है, मतन की भी तशरीह करनी होती है कि किस सबक से लिया गया है ये मतन, ये पैराग्राफ किस जगह से लिया गया है। जो पैराग्राफ के जो अल्फाज होते हैं वो मतन कहलाते हैं, पैराग्राफ मतन कहलाता है। और उसको जो रवायत किया जाता है कि ये मैंने फलां से सुना, फलां से, ये जो रवायत का सिलसिला ये सनद कहलाता है। हवाला मतन को भी सनद कहते हैं। हवाला मतन जो लिखा गया ना अलीजा और रोशना और हफ्सा आपने, हवाला मतन को सनद कहते हैं। मतन ये है अल्फाज हदीस, और हवाला मतन, मतन का जो हवाला है वो सनद कहलाता है कि किस तरह से हमारे पास ये मतन पहुंचा है। समझ आ गई? हवाला मतन को हम सनद कह सकते हैं, सनद कहते हैं, सनद चेन कहते हैं कि ये हवाला है मतन का, लेकिन मतन नहीं है। मतन वो है जो अभी आगे बयान किया जा रहा है, यानी कि इन्ना माला मालो बिन्नियात, इन्ना माला अमालो बिन्नियात, ये हवाला, ये मतन है। उससे पीछे जो चेन है सारी वो हवाला मतन है, जो रवायत का सिलसिला वो हवाला मतन है। समझ आ गई आपको? हवाला मतन जो है वो सनद कहलाती है, और मतन जो है वो हदीस के अल्फाज कहलाते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं अभी आपको? शुक्र है तौसीफ साहब, आपके भी अल्फाज कशीदा हुए हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। जी, हदीस के अल्फाज को मतन कहेंगे ही ना, बिल्कुल सही लिखा है आपने। साकिब साहब भी आज आ गए जनाब, साकिब रियाज साहब। जी सर, समझ आ गई है आप साहब को भी? नो सर, क्लियर है। मलाइका चले, अच्छा जी, मतन, मतन आपको समझ आ गई। अब मतन की आगे हम तकसीम करते हैं। मतन को फिर तीन हिस्सों में तकसीम किया, मतन के लिहाज से हदीस को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। या तो वो मतन जो है आपके सामने मौजूद है, इन्ना माला मालो बिनियात, ये जो मतन आपके सामने है, या तो ये कौल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या फिर ये कोई अमल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या फिर ये ऐसे बात बयान की गई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपके सामने किया गया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की हो। ठीक है, या तो ये कौली हदीस है जो आपके सामने बयान की गई है, या ये फेली हदीस है, और या फिर ये तकरीरी हदीस है। समझ आ गई? अब इसकी पहचान करने का जो तरीका है वो क्या है कि ये कौली है, ये फेली है, ये तकरीरी है। ठीक है, वो मैं आपको अभी कुछ बता देता हूं कि ये कौली है, फेली है या तकरीरी है। हालांकि ये आपके इस तरह का सवाल तो आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए, कल को आप माशाल्लाह बाशऊर इंसान बनेंगे। बुनियादी फाहम तो आपको होना चाहिए ना इस्लाम का, कुरान और हदीस का बुनियादी फाहम तो आपको होना चाहिए। कैसे पता चलता है कि ये कौली है, ये फेली है, या ये तकरीरी हदीस है? इन्ना माला मालो बिन नियात, इसमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि ये फेल कौली हदीस है या फेली है या तकरीरी हदीस है? बताएं बताएं, या सॉरी बता दें। बच्चे, वक्त ज्यादा होता जा रहा है, आप जल्दी से बताएं। कैसे पता चलेगा कि ये कौली हदीस है, ये फेली हदीस है, या ये तकरीरी हदीस है? सना कवल, चलो अच्छा किया आपने, कुछ तो रिस्पॉन्स किया, थैंक यू। फेल से नहीं अलीजा, ऐसा नहीं है। अमूमन हदीस के मतन के अंदर बाज़ दफा जिक्र नहीं भी होता, अमल का भी और ना बात का भी जिक्र होता है। इस हदीस में मुझे बता दें, आपको क्या लगता है? ये हदीस बता दें, ये फेली हदीस है, कौली हदीस है, या तकरीरी हदीस है?
महक जिंदाबाद। महक आपको पूरी एक चॉकलेट आपने मुझे याद करवाना है, जब आप वापस क्लास में आएंगे आपको इनाम दिया जाएगा। महक 22 रोल नंबर जिंदाबाद, अल्लाह ताला आप पर सलामतियां भेजे, सलामत रहे। महक बहुत अच्छा जवाब है ये, महक का जवाब सारे पढ़ लें। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहेंगे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो कौली हदीस है। हाँ महक, आप माशाल्लाह काफी इसके साथ अटैच लगती हैं, आपकी दूसरी बात भी अच्छी है। फरमाने नबवी, सारे ही फरमाने नबवी है ना रसूल, कौली हदीस भी, फेली हदीस भी और तकरीरी हदीस भी। फर्क हमने कैसे देखना है, हदीस से जब बयान की जाती है ना हदीस, आपके पास भी जो इस्लामियात की किताब पढ़ी है, हदीस के आप चैप्टर में उसमें जाए ना, हदीस शुरू होती हैं, तो वहां पे काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा होगा या फालता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा होगा, करते देखा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है कि आपने फरमाया, कहा, कुल कह दीजिए, काला कहा, कुलू कहते हैं या कहो, कुल तो कह दिया। ये सारे ही जो बातें हैं ये आती हैं फरमाने में, कौल में, कहा, ये कौली हदीस में आएंगी सारी बातें। फिर ये हदीस होगी तो बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन लेकिन महक को नंबर जाते हैं, महक ने बहुत जल्दी से जवाब दिया है। महक जिंदाबाद, आज 3 दफा मैंने कह दिया। आज जुम्मे का दिन भी है, अल्लाह ताला आप पर सलामतियां नाज़िल करे, आपको कामयाब व कामरान करे और नेक हदायत से नवाजे अल्लाह ताला। ठीक है, चले जी, हमारा मतन के लिहाज से हदीस की इकसाम अब हमें अच्छी तरह से समझ आ गई हैं कि वो 3 तरह की होती हैं, कौली, फेली, तकरीरी। अगर बाज़ बच्चे पेपर आ जाता है, बच्चे एग्जाम के अंदर हदीस के ऊपर नोट लिखें, तो फिर आप हदीस का माना, लघवी माना लिखें, हदीस का इस्तिलाही माना लिखें कि क्या है, हमें इस्लाम में क्या कहते हैं, फिर हदीस की इकसाम लिखें। बुनियादी तौर पर हदीस को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया, सनद में और मतन में, ये लिख दिया। उसके बाद फिर आप लिखें कि हदीस की मतन के हवाले से इकसाम कितनी है, सनद के हवाले से इकसाम है, वो भी 7-8 इकसाम है, तो वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो आपका दिमाग खराब करने वाली है, जैसे हमारा हो जाता है, जैसे कहते हैं फिरा हुआ दिमाग, PhD, तो वो फिर दिमाग खराब करने वाली वो बातें, वो दिमाग खराब हो जाता है उनसे। कम लोगों का ठीक रहता है। मेरा भी जैसे हो गया, आपको आप यही कहते होंगे दिल में, ठीक है। तो वो और तरफ चला जाता है। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो है मतन के लिहाज से हदीस की इकसाम, वो 3 है। कौली भी हो सकती है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी हो सकता है, और तकरीरी भी हो सकती है। तकरीरी में आपको बता दिया कि क्या चीज़ है। आगे चलते हैं। अब हदीस की अगली जो बात आप करेंगे, हदीस पर अगर नोट लिखना पड़े आपको, हदीस का लुग़वी माना लिखेंगे, हदीस का नंबर, चलिए आपको 5 मिनट की ब्रेक दे दूंगा, ये मेरी बात आखिरी सुन लें बस। हुज्जत, अच्छा मैं कहने लगा था, हाँ, जब आप आपको हदीस के ऊपर नोट करना आ जाए सवाल, हदीस के ऊपर नोट लिखें, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, हदीस की का लघुवी माना लिखेंगे। क्या है लघुवी माना, वो 4-5 चीजें मैं आपको बता दी हैं। फिर हदीस का इस्तिलाही माना लिखेंगे। इस्तिलाही माना क्या है, ठीक है, आधा पेज तो आपका इसी पे ही चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप लिखेंगे हदीस की इकसाम। तो हदीस की बुनियादी, हदीस को आप लिखेंगे बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक सनद है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सिलसिला रवायत, ठीक है, कि जो रसूल, वो बात जो कही जा रही है आगे, वो रसूल तक बयान करना कि फलां ने किस शेख ने किस रावी ने किस रावी से सुना, फिर उन्होंने किस रावी से सुनी, ये बात ली, किस तरह से ली,
ठीक है, फिर उन्होंने किस सहाबी से ली, फिर उन्होंने किस फिर सहाबी ने किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली, या सहाबी ने भी किसी और सहाबी से सुना है, फिर उस सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ली है। इस तरह से भी होता है, ठीक है। इस तरह डायरेक्ट भी एक चेन नहीं चलती। बाज़ दफा एक सहाबी ने बात की ताबी से, फिर वो सहाबी ने भी किसी सहाबी से सुना होता है, अमूमन उस दूसरे सहाबी ने भी किसी तीसरी सहाबी से बात सुनी होती है, फिर वो उस तीसरे सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होता है। जिस तरह से बात हदीस की जो बात आती है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि जिस शख्स ने मेरी तरफ झूठ बात निस्बत की, उसने अपना ठिकाना दोज़ख में बना लिया है। यानी कि कोई अच्छी बात भी, कोई अच्छा कौल, कोई बात हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि ये हदीस है, हम बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुमने अपना ठिकाना दोस्तों में बना लिया। जब मैंने बात की ही नहीं, जब मैंने कहा ही नहीं ऐसा, तो तुमने मेरी तरफ ये बात की निस्बत करती, तो तुमने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। तो रावियाने हदीस जो हैं, जिन्होंने हदीस से रवायत की है, उन्होंने, आप यकीन करें बच्चे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% सच है कि एक हदीस सुनने के लिए हजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सहाबाए कराम जो थे, वो पूरी अक्सर जहां तक दुनिया ईरान इराक तक चली गई हुई थी, इस्लामी सल्तनत जहां तक इस्लाम फैल चुका था, सहाबाए कराम हर जगह चले गए हुए थे तबलीग के लिए, दीन को समझाने के लिए। वहां के जो न्यू मुस्लिम्स थे, नो मुस्लिम लोगों को, कबाइल को, अवाम को दीन सिखाने के लिए भेजे गए थे और चले गए थे। और एक सहाबी ने अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में बैठ के, आपकी मजलिस में बैठकर कोई बात सुनी थी, तो वो सहाबी अब मदीना में शरीफ में नहीं है, वो तो अब चले गए शाम में, या चले गए इराक में, या ईरान में चले गए हैं, ठीक है। अब ताबी या तबा ताबी ने अगर किसी की बात, वो बात पहुंची है, तो उन्होंने कहा मैंने तो फलां शख्स से सुना था, फलां वो किधर है, तो वो तो शाम चले गए। उन्होंने कई दिनों का, महीनों का, 2-2 महीने का सफर ऊंटों पे बैठकर सिर्फ वो बात को कंफर्म करने के लिए कि वाकई ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की थी, उन्होंने सफर किए। एक साहबी की बात नहीं है, कई साहबा, एक ताबी या रावी की बात नहीं, कई रावियों ने, कि वाकई अगर एक साहबी से तो बात सुन ली कि भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब साहबी ने कहा है कि मैंने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट नहीं सुना, मैंने फलां साहबी से सुना था, वो किधर है जी, वो तो शाम में बैठे हैं। उन्होंने वहां से अपने ऊंटों को लिया, अपने ज्यादा सामान राह साथ बांधा और सफर किया, महीनों का सफर तय कर उस साहबी के पास पहुंचे और जाके वो हदीस कंफर्म की और फिर अपने पास लिख लिया कि फलां साहबी ने फलां साहबी से सुनी और फलां साहबी ने फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी। इस तरह से ये रवायत का सिलसिला अथेंटिक सनद के साथ, इसको सनद कहा जाता है, सनद दी जाती है ना, अथेंटिसिटी दी जाती है कि इसने मैट्रिक कर लिया है, अब ये आगे बढ़ सकता है, इसने अब एफएससी कर लिया, अब आगे मजीद बढ़ सकता है, आगे भी चाहे तो आगे तालीम जारी रख सकता है या रख सकती है। तो ये एक सनद हो जाती थी, ये सनद है हदीस की, ठीक है। तो कई कई महीनों का सफर, हम कितना शऊर देते हैं इस टॉपिक को, हदीस को, हम तो दरगुजर, बल्कि आज के दौर में मैं आपको बताऊं 100% बात है, आज के दौर में ऐसे मुनकरीनी हदीस लोग पैदा हो गए, मतलब जरूरत नहीं है हदीस की। कुरान अल्लाह ताला की किताब है, तो बस उसी को देखें, उसी को पढ़ें, उसी को समझें, उससे अपने अपने मसाइल के हल तलाश करें। हालांकि इंतहाई घटिया और समझ में ना आने, बेअकल बेशऊरी सी बात है कि हम डायरेक्ट कुरान को कैसे समझ सकते हैं। वाकीमु सलात, कुरान ने कह दिया पढ़ो नमाज, कैसे पढ़ोगे? रसूल की सुन्नत ही नहीं होगी तो हम कैसे पढ़ेंगे? पता ही नहीं कि कैसे रसूल ने करके दिखाया, अमली हदीस कैसे इस तरह से पढ़नी है, ठीक है। हाजी का कहा गया है, ज़कात का कहा गया है, निकालो ज़कात, कैसे निकालेंगे? आपके पास जानवर है, आपके पास मालो दौलत है, आपके पास जेवरात है, आपके पास अनाज है, कैसे निकालेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, रसूल ने बात की है कि ऐसे निकालो, वैसे निकालेंगे, हदीस कौली हदीस लेंगे, समझ आइए। लेकिन आज के दौर में लोग ऐसे फितने वाले पैदा हो चुके हुए हैं कि हमें हटाया जा रहा है इस अहम मौजू से, जिसके लिए सहाबा कराम ने इतनी जद्दोजहदें की, कि हदीस की कितनी जरूरत है, और उनकी जद्दोजहद का फल हम आज तक खा रहे हैं इन हदीस से मुस्तफीद होकर। चलिए अब 5-7 मिनट की ब्रेक लेते हैं, 12:03 हुए हैं, 7 मिनट के बाद 12:10 पे हम वापस होंगे, ठीक है। अंबर अब आप खुश हैं? 7 मिनट की ब्रेक दे रहा हूं आपको। मिनाहिल आपको भी ब्रेक है।
ملائکہ کو بھی بریک ہے. آج ملائکہ نے بڑا اچھا آنسر دیا ہے. 7 منٹ کے بعد واپس آئیں اور وضو کر کے آ کے بیٹھا کریں. اچھا جس نے سونا سو جائے 7 منٹ کے لیے. اچھا رابعہ جی آپ آن لائن ہیں؟ آپ کو بتا دے تو میں تقریری حدیث کا. جی رابعہ تقریری حدیث ہے. میں نے آپ کو بتایا تقریری حدیث تکرار کہتے ہیں, تکرار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی گئی ہو, کسی صحابی نے کوئی بات کی ہو, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو, وہ اس عمل پر یا اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو, نہ تو اس پہ رضامندی ظاہر کی ہو اور نہ ہی اس سے اعتراض کیا ہو, وہ بات تقریری حدیث میں آتی ہے. ایک تو بات ہوگی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات. نیمرا سوال دوبارہ کرتے ہیں, میرے تک سوال نہیں پہنچا آپ کا. رابعہ ضیا, ایک تو بات وہ ہے ایک بات وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بات کہی ہو حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو کام کیا ہو حدیث, اور پھر ایسی بات یا ایسا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو, اس کام کے یا بات کے نہ کرنے پر نہ کہا ہو کہ ایسا نہیں کرنا, احتراز نہ کیا ہو یا اعتراض نہ کیا ہو. ٹھیک ہے, وہ بھی حدیث ہے. اب سمجھ آ گئی, وہ تقریری حدیث میں آتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول, رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل, اور وہ قول اور فعل جو آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو, وہ تقریری حدیث ہے. رابعہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں ابھی؟
किसी हदीस के मतन में कोई ऐसी बात, ऐसा इशारा किया गया हो कि ये बात या ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया था, ये बात या ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया था, हदीस में ये इशारा हो, हदीस ये बयान कर रही हो इस तरह से, तो वो तकरीरी हदीस कहलाएगी। ठीक है। जी, अपने कौल और फेल को हदीस कहते हैं, और आप इस तरह से भी अपने कौल रसूल वसल्लम के अपने कौल को कौली हदीस कहेंगे और रसूल वसल्लम के अपने फेल को फेली हदीस कहेंगे, और वो काम और वो बात जो रसूल वसल्लम के सामने की गई हो वो तकरीरी हदीस, और उस पर रसूल वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की हो, ये भी साथ बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने काम हुआ या बात हुई और उस पर रसूल वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, यहाँ पे बात मुकम्मल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने काम हुआ और उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, वो तकरीरी हदीस है। ये तो बातें और काम कितने रसूल के सामने हुए, खराब काम भी हुए, खराब बातें भी होती रही हैं, वो तकरीर हदीस में नहीं आएंगी, जिस पर रसूल ने मना फरमा दिया, नहीं ऐसा नहीं करना, ना ऐसा ना कहो। जैसा कि गज़वा बदर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों को भेजा कि जाओ, गज़वा बदर शुरू होने से पहले की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में ही थे, जासूसी के लिए भेजा कि अबू सुफियान शाम की तरफ से काफिला तिजारत लेकर आ रहा है, तो पता करो कि वो कहाँ तक पहुंचा है, या कोई उनकी तरफ से कोई जासूस तो नहीं आ गया पहले, आगे आगे आ रहा हो, वो सारी खबरें उनको पहुंचाता हो, काफिले को पहुंचाता हो। तो वो 2 बंदे जो गए, तो उसके उन दोनों के हाथों में एक शख्स कुरैश का जो काफिर था, मुशरिक था, तो वो लग गया। उसके साथ इन दोनों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो गए थे, इनके हाथ जब वो बंदा लगा तो उसको मारा पीटा, शायद कत्ल कर दिया, मेरा ख्याल है कि कत्ल कर दिया था। तो ये खबर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचती है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब सामने ये सारा बात काम हुआ, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नाराजगी जाहिर की कि तुमने ऐसे, मैंने तुम्हें इस तरह का हुक्म दिया था कि किसी की जान ले लेना, तुमने ऐसा क्यों किया, मना किया उस अमल से। नहीं नहीं, ये निवरा ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये ऐसा है कि अहले सुन्नत सुन्नत पर जोर देते हैं और हदीस हदीस पर जोर देते हैं, तो हदीस भी तो फेली हदीस भी तो है ना, अगर अहले हदीस हदीस पर जोर देते हैं उन्हें सुन्नत सुन्नत पर, ये ऐसा नहीं है। अहले हदीस जो हमने टर्म यूज की है ना, जो टर्म यूज की है हमने अहले हदीस की, वो और कंसेप्ट के साथ है। अहले हदीस तो बेसिकली अगर देखा जाए, जो हम टर्म जिसमें यूज करते हैं अहले हदीस, ये वो वाले अहले हदीस नहीं है। अहले सुन्नत जो ना वो भी अहले हदीस ही है, हदीस को मानने वाले। अहल कहते हैं कि ताल्लुक वाले, जिसके साथ ताल्लुक बनाया जाए, तो हदीस वाले ताल्लुक है। और जैसे अहले अरब कहते हैं ना, अहले अरब अरब वाले, तो अहले सुन्नत सुन्नत वाले और अहले हदीस हदीस वाले, ऐसा नहीं होता। अहले हदीस जो है ना, ये हमने किसी और टर्म में यूज करते हैं। ये एक बड़ी लंबी कहानी है, वाकया है, स्टोरी है एक। इन लोगों ने, जिनको अहले हदीस कहा जाता है हमारे इस माशरे में, कुछ खराबियां भी पैदा की हैं मजहब के अंदर, मसलक के अंदर, कुछ बिदात को लेकर वगैरह। चलो मैं उस बहस में नहीं जाता, हर मसलक के लोग मेरे स्टूडेंट हैं।
تو ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے. ویسے بنیادی طور پر جو اسلام میں ہے نا وہ دو مذاہب ہیں, ایک اہل سنہ اور ایک اہل شیعہ, اہل تشیع. دو ہی مذاہب ہیں بنیادی طور پر, مسلک بڑے بڑے, اہل سنت اور اہل تشیع. شیعہ حضرات جن کو ہم کہتے ہیں, ان دونوں کی فقہ ڈفرینٹ ہے, اپنی اپنی فقہ ہے ان کی. اور اہل سنت جو ہیں ان کی چار آگے پھر مذاہب ہیں, مالکی ہیں امام مالک سے, شافعی ہیں امام شافعی سے کی تقلید کرنے والے, حنفی ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے, اور حنبلی ہیں حضرت احمد بن حنبل کی تقلید کرنے والے. چار سنی تھاٹس جو ہیں. اور تشیعوں کے جو تھاٹس ہیں وہ اپنے اماموں سے, امام جعفر صادق ہے امام علی سے سب سے پہلے, پھر امام حسن سے, امام حسین کا فقہ جعفریہ, فقہ حنفیہ نہیں فقہ جعفریہ ہے لیکن فقہ حنفیہ یہ پاکستان میں ہے, فقہ حنفیہ کے لوگ زیادہ تر ہیں, اور ترکی میں بھی زیادہ فقہ حنفیہ کے لوگ ہیں, اور اسلامی اسٹیٹ جہاں جہاں بھی ہے نا کثرت زیادہ تر فقہ حنفیہ کی ہے. اور حنبلی بھی ہیں, وہ جو ہمارے سعودی عرب کے لوگ ہیں, یمن کے لوگ ہیں, وہ حنبلی ہیں. حنبل امام احمد بن حنبل کے سے کی تقلید کرنے والے حنبلی لوگ. وقت ہو گیا, اوپر 5 منٹ اوپر ہو گئے. چلے بچے واپس آ گئے ہیں سارے, ہم آگے شروع کرتے ہیں. بڑی باتیں کر لی. آپ کا ٹاپک ہے آج کا حدیث کا, ٹھیک ہے. کس نے بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اب حجت حدیث کی بات ہو رہی ہے. حدیث کی حجت کتنی, اہمیت کتنی, حدیث کا واجب ہونا, حجت واجب ہونا کتنا ضروری ہے, حدیث ہمارے لیے کتنی ضرورت ہے حدیث کی دین فہمی کے لیے اور ہمارے روزمرہ کاموں کے لیے, روزمرہ کی زندگی کے لیے. حجت حدیث کیا ہے, یہ بھی ایک ٹاپک ہے, جب حدیث پر نوٹ کرنا آ جائے. ہاں تو اچھی بات ہے نا, جتنا بھی سن لیں گے دین کو سمجھیں گے, سن لیں گے. جنہوں نے بریک کرنی ہوتی ہے کرتے رہے بریک, ٹھیک ہے. اچھا حجت حدیث کے بارے میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ حدیث کی ضرورت کیوں ہے دین کو سمجھنے کے لیے, اسلام کو سمجھنے کے لیے, ایون کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی. کس نے بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ بتائیں مجھے. شکریہ ہم پر. سارے لیکچر انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, لیکن آج میرا خیال آپ کا انٹرسٹ ہے کہ آج میں نے واقعی ذہن بنا کے بیٹھے ہیں. مڈ ٹرم آ گئے شاید اس وجہ سے, یا شاید میری باتیں کچھ سمجھنا شروع ہو گئی ہیں. اچھی بات ہے, آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے ٹاپک, اور آپ کا اپنا انٹرسٹ بھی اس کے اندر ہے. لیکن میں نے تو کوشش کی ہے ہر لیکچر آپ کو, چاہے قرآن یا چاہے سیرت کا بھی تھا, پوائنٹس بنا کر آپ کو ایک بات سمجھا کر, اور پیچھے پس منظر میں کیا کیا باتیں, کیا کیا ہر ہیڈنگ کے پیچھے کیا پس منظر ہے, وہ سارے میں نے آپ کو کوشش کیا ہے کہ ہر چیز آپ کو بتاؤں. قرآنیات کا جس طرح سے ترجمہ شاید ہی آپ نے کبھی زندگی میں اس طرح سے سنا ہو, سمجھا ہو, ٹھیک ہے. اب آگے بات حدیث کی. حدیث میں انشاءاللہ آپ کو ایسی رٹا دینی ہے, آپ کو فٹ عربی زبانی یاد ہوگی حدیث کی انشاءاللہ. کوئی حدیث اردو میں کہے آپ کے سامنے پڑھے گا نا, تو آپ اس کو عربی میں سنائیں گے, آپ کو عربی میں اس طرح سے ہے, اس طرح سے ہم نے حدیث پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ میرا ساتھ دیں بس انشاءاللہ, ایسے ہی انٹرسٹ اپنا ڈیولپ کیے رکھیں اس کے اندر. اچھا کس نے بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ بتائیں مجھے, کس نے بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, کس نے بتایا؟ حدیث سے. یہ ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. حجت حدیث کی سب سے پہلے دلیل ہے کہ قرآن کو بھی ہمیں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. قرآن کے کاتب اور راوی کون تھے؟ حدیث حضور وسلم کی حدیث سے ہی پتہ چلا نا کہ اللہ کی کتاب. قرآن کے کاتب اور راوی کون تھے؟ راوی کہتے ہیں روایت کرنے والے کو, راوی روایت کرنے. کس نے روایت کی ہے قرآن کی آیات کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ ہی روایت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. قرآن کے کاتب اور راوی کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی.
یہ بھی بات اپنی اچھی لکھی ہے ویسے حضرت زید بن ثابت، یہ کاتب تھے، کاتبین وحی تھے. جب وحی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ بتانا کیا تھا، یہ روایت کرنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے. تو یہ فرمانے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ. اور کہنے والے آگے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے قرآن کو کے راوی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تھی. قرآن کے راوی سب سے پہلے جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ بھی قولی حدیث میں آتا ہے یہ سارا. ٹھیک ہے، عملی حدیث میں بھی کچھ چیزیں فعلی حدیث میں بھی آتی ہیں. اچھا، علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ علم حدیث کا موضوع، حدیث کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس حدیث میں اس حیثیت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ حدیث کا موضوع ہے. حدیث کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ، ذات گرامی وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. حجیت حدیث آپ کو پتہ چل گئی. اب بات آتی ہے اہمیت حدیث. حدیث کا اہم ہونا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کی نظر میں سب سے پہلے حدیث کی اہمیت لکھیں. اچھا بچوں، ہمارے پاس 5 منٹ ہیں. 1 2 3 4 5 منٹ ہیں. 5 آیات آپ کے سامنے لکھی ہیں. نمبر حدیث لکھنی ہے تو 4 لکھیں، آگے اس کا ترجمہ لکھیں. یہ جو آیات لکھی ہوئی ہیں سامنے، آپ کے سامنے آیات لکھی ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو کتنا قرآن آتا ہے جو میں نے آپ کو جس طرح سے پڑھایا ہے. آپ کو یہ آیات آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ تو ایک بچہ چلو لکھ دے، سارے اسی آیت کو نہ لکھے، باقی بھی آیات کا ترجمہ لکھیں. 5 منٹ کے اندر اندر لکھیں، ان آیات کا ترجمہ لکھے. جو 2 لکھ سکتا ہے وہ 2 بھی لکھ لے، جو 3 لکھ سکتا ہے 3 لکھے. یہ آیات میں نے آپ کو کروائی ہوئی ہیں، آپ کو اس کا ترجمہ میں نے بتایا ہوا ہے آلریڈی. جی، آیت نمبر 1 کا ترجمہ آ گیا. السلام علیکم. شاباش، ہنا رسول زندہ باد. سب سے پہلے پیغمبر نے لکھا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. صحیح لکھا. دوسری آیت، چوتھی آیت کا ترجمہ علیزہ نے لکھا ہے ایمان والو والی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. حفصہ صحیح لکھا ہے. ثنا قول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. سب نے پہلی آیت ہے، باقی آیت کا ترجمہ بھی لکھیں. دوسری آیت کا ترجمہ کوئی لکھے اور تیسری آیت کا بھی. روشنا نے کوشش کی ہے. محمد ثاقب ریاض زندہ باد. دوسری آیت کا ترجمہ صحیح لکھا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ثنا قبل نے بھی صحیح لکھا ہے. تیسری آیت کا ترجمہ آخری منٹ چل رہا ہے آپ کے پاس. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, इसका तर्जमा। तीसरी आयत करीमा का तर्जमा, आखिरी मिनट चल रहा है, कोई लिखेगा? अहमियत हदीस के हवाले से बहुत अहम आयत है ये तीसरी आयत भी। तीसरी आयत का तर्जमा नहीं आता तो भी बता दें सर, नहीं आता। आखिरी मिनट खत्म होने लगा है। ये अहमियत हदीस है, हदीस की अहमियत के हवाले से ये 4-5 आयात आपके सामने हैं। आप पूरा एक पेज इस पे लिख सकते हैं, एक से ज्यादा पेज आप इस पे लिख सकते हैं। चले, नहीं आता मैं आपको बता देता हूँ बच्चा, अगर नहीं आता तो। और आखिरी 5वीं आयत जो है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। चले, मैं अब आपको बता रहा हूँ बच्चे। तीसरी आयत का तर्जमा पूछा है, 49 रोल नंबर। अच्छा सुन लें, तीसरी आयत का तर्जमा, वमा यंतको अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। चलो अच्छी बात है सना कमल, अगर आपको हाफ भी आता है तो। वमा यंतको अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, तीसरी आयत का तर्जमा, वमा और नहीं, यंते को बोलते, यंते को बोलते, अनिल हवा अपनी मर्जी से, अपनी हवस से, हवा अपने इरादे से, इन होवा मगर जो वो बोलते हैं, इन होवा मगर वो जो बोलते हैं, इल्ला मगर, वही यूहा, वहीयुन वही है, यूहा अल्लाह की तरफ से वही होती है। वमा यंते को अनिल हवा, यंतेको का मतलब है बोलना। आपको पता है कि अरस्तु एक फिलासफर, साइंसदान, एक फिलासफर गुजरा है, उसने ये कहा है कि इंसान हिमान नातक है। उसने भी कहा है इंसान माशरती हिवान है, और ये भी कहा है कि इंसान हिवान नातक है, यानी कि वो हिवान जो बात करता है, बातें करने वाला हिवान है, हिवान नातक बोलने वाला हिवान है, बातें करने वाला हिवान, हिवान नातक कहा जाता है, बातें करने वाला हिवान। तो वमा यंते को अनिल हवा, कि रसूल सल्लम अपनी हवस से, अपनी हवा से, अपने नफ्स से, अपने इरादे से कुछ नहीं कहते। वमा यंते को नहीं बोलते, अनिल हवा अपने इरादों से, अपने इरादे से, इन होवा इल्ला वाह्यु यूहा, वो जो बोलते हैं अल्लाह की तरफ से वही होता है। अहमियत है जिसके हवाले से ये आयत करीमा बहुत अहम है कि रसूलुल्लाह सल्लम जो भी बोलते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते, अल्लाह ताला की तरफ से वही होती है। कुछ वही तो वो होती है कि जो कुरान का हिस्सा हो जाती हैं, और कुछ वही होती है कि जो कुरान का हिस्सा नहीं होती, वो आम मामलात के बारे में अल्लाह ताला, रसूल सल्लम कुछ भी कह रहे होते हैं इंसानी मामलात के हवाले से, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से वो भी वही होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ही होते हैं अल्फाज और माना उनके। ठीक है, सब कुछ रसूल, एक रसूल जो भी बोलता है वो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरी निस्बत के साथ, ये मैं जो कहता हूँ वही ये बोलते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। तो हदीस की अहमियत इस पर भी वाज़ेह हो जाती है कि रसूल का हर कौल, हज़रत का हर फेल जो है ना, और हज़रत के सामने कोई काम किया गया हो, उस पर आपने खामोशी इख्तियार की हो, तो वो सब पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। ये अहमियत हदीस को शो करती है, उसकी ऑथेंटिसिटी बताती है। ठीक है, वमा यंते को अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये सूरह नजम की इब्तिदाई दूसरी आयत है। वन नज्म इज़ा हवा, वन नज्म इज़ा हवा, हाँ दूसरी या तीसरी आयत है सूरह नजम की। अच्छा जी आगे चलते हैं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसका तर्जुमा आपको आता ही है। सुभान अल्लाह,
हिना रसूल जिंदाबाद। हिना ने अच्छा आखिरी तर्जमा कर दिया है, कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, कुल कह दीजिए इन कुन तुम, अगर तुम करते हो तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत, तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत, कुल कह दीजिए इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो या रखते हो, फत्ताबिऊनी, तो मेरी तबाह करो, मेरी पैरवी करो। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये आयत करीमा है, कुरान पाक की आयत है, कुल ए नबी कह दीजिए आप इन लोगों को, सहाब को, लोगों को कह दीजिए, इन कुन तुम तुहिब्बुन अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्ताबिऊनी, तो जैसे मैं करता हूँ वैसे ही तुम करो, मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, जो मैं कहता हूँ वो करो, जो मैं करता हूँ वो करो, फेली हदीस पे भी अमल करो, कौली हदीस पर भी अमल करो। समझ आ रही बात की? फत्ताबिऊनी का मतलब है कि मेरी फेली हदीस पर भी अमल करो और कौली हदीस पर भी अमल करो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो। कुल ए नबी कह दीजिए, इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, है लोगो तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्ताबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, युहब्बिबुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, युहब्बिबुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और वयगफिर लकुम जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, यगफिर लकुम, बख्श देगा तुम्हारे लिए, जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। समझ आ गई आयत पाक की? ये भी अहमियत हदीस के लिए बड़ी जरूरी है, आपको ये भी जुबानी याद हो जानी चाहिए। जी, लेकिन शुरू रुबाब आपने लिखा है, लेकिन पहले 2-3 अल्फाज का तर्जमा आपने नहीं लिखा। कुल कह दीजिए, नबी कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्ताबिन, तुम मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे लिए माफ कर देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। आगे चलते हैं जी। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनातिन, ये बहुत लंबी आयत आपके लिए याद नहीं होगी, आप 4-5 पिछली आयत भी कर लें वो भी काफी है, लेकिन आपको इसका भी मैं बताता जाता हूँ। वमा काना लिमुमिनिन, किसी मोमिन के लिए नहीं है, वला मोमिना, ना ही औरत मोमिन, मर्द मोमिन के लिए, औरत मोमिन, ना मोमिन ना मोमिनात के लिए नहीं है। इज़ा कदल्लाह व रसूलहू, कि जब अल्लाह और उसका मामला किसी फैसले का, किसी मामले का फैसला कर दें, अमरन, किसी मामले का फैसला, कज़ा फैसला कर दें, अन यकून लहुमुल खियारा, कि तुम्हारे पास खुद फैसले का इख्तियार है बाद में। जब रसूल ने एक फैसला कर दिया है, अल्लाह ने एक फैसला कर दिया है, फिर तुम्हारे पास इख्तियार नहीं रहता कि तुम उस बारे में सोचो कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। मिन अमरिहिम, उस फैसले में, वमा वमन यासिल्लाह व रसूलहू फक़द दल्ला दलालन मुबीना, और जिसने नाफरमानी की अल्लाह और उसके रसूल की, मतलब रसूल ने कुछ कह दिया है, कौली हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कर दिखाया है, अमल कर दिया है, आपके सामने मौजूद है, और आप उसके अलावा कुछ और चाहें, आपको इख्तियार नहीं है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसने रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह की नाफरमानी की, दल्ला दलालन मुबीना, तो वो सरी गुमराही में पड़ गया। ठीक है, ये आप तर्जमा इसका याद रख सकते हैं, लेकिन पिछली आयत कोशिश करें आपको वो भी याद ही होनी चाहिए, आयत भी और उसका तर्जमा भी आसान है। अच्छा, ये वो जो आयत आपने पीछे आपको मैंने करवाई है ना, ये सारी, ये वाले आयत बच्चों, ये आपके सामने जो आयत है, मैं रिपीट कर देता हूँ, लुबैना, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये सारी आयत जो आपने इनको जुबानी याद करना है, आसान है। आपके पास जो हदीस आगे हम पढ़ेंगे ना, मतन सारे हदीस के आपके पास जितनी भी हदीस हैं, इनमें से अक्सर जो है ना, ये उनकी तशरीह में भी इस्तेमाल होंगे आयत। समझ आ रही है आपको? इनमें से अक्सर आयत आपकी उन, जब आपके तशरीह आयत ने ये हदीस लिखें, इसकी तशरीह करें, उन हदीस की तशरीह में ये आयत जो है ना आपके माविन होंगी, आपको याद होंगी, तो आप उसमें उनकी तशरीह में लिख सकती हैं। कुछ हदीस की तशरीह जब करनी होगी, उसके अंदर ये आयत आप लिख सकते हैं। पहली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। दूसरी आयत है, वमन युतिइर रसूल, जिसने रसूल की अताअत की, फक़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की अताअत की, बस उसने अल्लाह की अताअत की। वमा यंतिकु अनिल हवा,
نہیں بولتے انل ہوا اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے، ان ہوا الا وحی یوحا مگر وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فتابعونی تو میری پیروی کرو، میرے قولی حدیث پر عمل کرو، میری فعلی حدیث پر عمل کرو، ٹھیک ہے، فتابعونی تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، میری پیروی کرنے سے تمہیں یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ہاں جی علی حمزہ، یہ بھی ماشاءاللہ علی حمزہ کا نام آ گیا سامنے، علی حمزہ زندہ باد، آج آپ کا بھی آ گیا ہے ایک ریپلائی، شکر ہے آپ بھی موجود ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے درمیان میں۔ کوشش کریں بچے آپ کو عربی بھی آتی ہو، عربی بھی لکھنے اچھا لگتا ہے، وقت اگر آپ کے پاس ہو تو خوبصورتی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ترجمہ بھی لکھتے ہیں، آپ کے پاس 2 لائنیں بڑھ جاتی ہیں عربی لکھنے سے، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ آدھا پیج ہوتا ہے وہاں پہ آپ 2/3 پیج پہ چلے جاتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ تو یہ آیات آسانی، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کیا مشکل ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ بھی کون سی بات ہے مشکل؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، تھوڑی سی مشکل ہے لیکن 4-5 دفعہ پڑھنے سے ہو جاتی ہے، جب آپ کو ترجمہ آتا ہو تو آپ کو یاد کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ وما ینطق کو نہیں بولتے عن الہوی اپنی مرضی سے، ان هو الا وحی یوحی، ٹھیک ہے، لقد کان لکم، یہ تو آپ کو آتی ہے، کل کہہ دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتابعون تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت رکھے گا، اور اس کے بعد انعام کیا دے گا جب اللہ محبت کرتا ہے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جی آگے اہمیت حدیث کی مزید بات، اب بات آتی ہے ارشادات نبوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پہلے ہم نے اہمیت حدیث پڑھی تھی، قرآن کی نظر میں حدیث کتنی ضروری ہے، قرآن کے آیات کا حوالہ دیا تھا، اب ہم بات کریں گے قرآن حدیث کی اہمیت جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کتنی ضروری ہے۔ ہم ثابت کریں گے حدیث کی اہمیت کو اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو رونق اور روشنائی عطا فرمائے جس نے میری بات سنی پھر یاد رکھی، یہاں تک کہ یہ بات اس شخص تک پہنچا دی جس نے اسے نہیں سنا تھا۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، مطلب حدیث کی اہمیت ہم نے حدیث سے ہی ثابت کرنی ہے۔ اب اس ہیڈنگز کے اندر، ان ہیڈنگز کے اندر اہمیت حدیث کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر ثابت کرنا ہے کہ حدیث کتنی اہمیت ہے، ضرورت اہمیت کتنی حدیث کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث جو میں نے اس میں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو رونق اور روشنی عطا فرمائے جس نے میری بات سنی اور پھر اسے یاد رکھا، اور پھر یہ بات اس تک پہنچا دی جس نے اسے نہیں سنا تھا، اس کے چہرے کو رونق اور روشنی عطا فرمائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حدیث کی اتنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر قائم رہو، لازم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ تم پر لازم ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر جم جاؤ، عمل کرو میری سنت پر اور میرے خلفاء کی سنت پر، اور پھر اس پر جم جاؤ، ڈٹے رہو۔ پھر تیسری بات، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حدیث کی یہ بھی ایک اہمیت ہے، ٹھیک ہے، اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، ٹھیک ہے، اس نے میرے ساتھ محبت کی، مطلب میری بات جو کسی کو نہیں پتا تھی اس تک وہ بات پہنچائی، میری بات کو پھیلایا، میری سنت کو پھیلایا، اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی ہمیں خوشخبری ہے اس حدیث پاک کے اندر، اجر ہے حدیث کی اہمیت اگر ہم نوٹ کریں تو۔ پتہ نہیں آج کے وہ ایک گروپ جو ہے وہ کیوں اس کے برخلاف ہے، اس کی حیثیت کے حوالے سے کو مانتا ہی نہیں ہے۔
جس نے اچھا اگلی بات، میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم انہیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، ٹاپک شروع ہونے سے پہلے یہ حدیث آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، ارشاد فرمائی تھی، جس کو ہم حدیث کا درجہ دے دیں، دوسروں کی بات حدیثی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں آپ سے فرماتے ہیں کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں اپنے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کہ جو رستہ جو راہ آپ کو بتا دی گئی ہے اس سے گمراہ نہیں ہوگے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ پھر ایک بات میں نے اس میں لکھی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت، یہ کیا نصیحت کی تھی حضرت معاذ بن جبل کو، کسی کو پتہ ہے؟ بہت اہم ہے یہ نصیحت بھی، یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس جو سلیبس میں جو حدیثیں ہیں ان کی جب آپ کچھ ایسی حدیث بھی ہیں جن کا جب آپ ان کی تشریح کریں گے اس میں آپ یہ نصیحت بھی آپ لکھ سکتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کی، یہ تشریح پوائنٹ میں آتی ہے بہت ساری حدیث کے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی کو نصیحت، کسی کو آتی ہے نصیحت؟ یس یا نو کا جواب دے دیں، بس ایک دو بس بچے مجھے پتہ چل جائے، شاید آپ نے پڑھی ہو یہ سنی ہو، بڑی معروف و مشہور ہے۔ معاذ بن جبل کو نصیحت، چلو نمرہ شکریہ، یہ سر تصویف کو آتی ہے، اچھی بات ہے۔ میں رپیٹ کر دیتا ہوں، کچھ بچوں کو نہیں آتی۔ حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا خلیفہ گورنر بنا کر بھیجا کہ وہاں پہ جا کے اسلامی احکامات نافذ کرو۔ یمن میں کیونکہ قبائل جو مسلمان ہو چکے تھے تو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا، ان کے درمیان قرآن اور سنت کے اس کے مطابق روشنی میں ان کے درمیان فیصلے کرو اور احکامات ان کو سکھاؤ اور نافذ کرو، اسلامی نظام نافذ کرو یمن کے اندر۔ معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو اونٹنی پر سوار کیا۔ سوار کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی مہار جو تھی نا اس کو تھاما اور تھوڑا سا چلے، اور چلتے ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو پوچھا، فرمایا اے معاذ تمہیں میں یمن کی طرف بھیج رہا ہوں گورنر بنا کر، وہاں پہ فیصلے کیسے کرو گے بتاؤ مجھے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں وہاں پہ فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا کہ قرآن اس طرح سے کہتا ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر قرآن میں وہ حکم ویسا نہ ملا ہو جو تمہیں مسائل درپیش ایسے آ گئے، کچھ مسئلہ ایسا آ گیا اس کا حکم قرآن کے اندر نہ ہو تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں آپ کی سنت سے دیکھوں گا، آپ کی حدیث دیکھوں، آپ کی سنت کو قول فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہیں وہ کوئی حکم میری حدیث میں سنت میں بھی نہ ملے، ایسا مسئلہ آ جائے نہ قرآن میں اس کا حکم ملے نہ سنت میں ملے، پھر کیا کرو گے؟ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اجتہاد کروں گا، مطلب اپنی سوچ اور اپنے تدبر سے کام لوں گا۔ تو پھر رسول اللہ فرمایا کہ تو نے جو کہا ہے تو نے بالکل سچ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نصیحت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم نے جو کہا ہے تم نے ایسے ہی تم نے سچ کہا ہے۔ خواتین کا کون سا جمعہ ہوتا ہے ندا نور؟ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہیں پڑھنے جانا ہے باہر؟ حفاظت حدیث کے حوالے سے بات، کتنی سلائیڈز رہ گئی ہیں؟ 1 2 1 2 3 4 5 6 آپ کو میں نے معاذ بن جبل کی حدیث وہ نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، رپیٹ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا، یمن سعودی عرب کے ساتھ والا علاقہ ہے،
عرب کا ایک خطہ تھا یمن، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گورنر بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ معاذ تم وہاں پہ کس طرح فیصلہ کرو گے، کیسے فیصلے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے میرے پاس اگر کوئی مسئلہ آ جائے گا تو میں اس مسئلے کے سے متعلق جو حکم ہے قرآن میں دیکھوں گا، قرآن کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کروں گا کہ قرآن میں اس بارے میں کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر قرآن میں وہ حکم اس کے مطابق نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں آپ کی سنت دیکھوں گا کہ سنت میں بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر سنت میں بھی ایسا حکم نہ ہو اس مسئلے کے متعلق تو کیا کرو گے؟ پھر عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اپنا اجتہاد کروں گا یا اپنی ذاتی رائے اور تدبر سے کام لوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تھی۔ اچھا جی چلیں جی بس کر دیتے ہیں، آج کا ٹاپک اتنا ہی ہے۔ آج میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا کیونکہ آج آپ نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا ہے۔ مجھے ملائکہ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ملائکہ نے آج اچھی مجھے خوشخبری دی ہے کہ اس کو کافی لگن ہے اس ٹاپک کے ساتھ، اس نے بڑا اچھا رسپانس دیا بات کے حوالے سے جو آپ سارے دینے سے قاصر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان نے جو وہ آپ سب کا سر جو نا وہ فخر سے بلند کر دیا وہ بات کرنے کے بعد، آنسر دینے کے بعد۔ ہاں یہ بالکل علی حمزہ نے جو لکھا ہے اس کو دفعہ پھر پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، یہ نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا جی علی حمزہ بہت شکریہ آپ کا بھی آنے کا اور رسپانس کرنے کا۔ اچھا آج کی بات، لیکچر کے اینڈ پہ عموماً میری عادت ہوتی ہے کہ میں کروں آج کی بات، اگر آپ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں۔ ویسے مجھے کہنا آج کی بات پہ یہی چاہیے کہ پلیز خدا را اپنی کتابیں لے لیں اور کتاب پاس رکھ کر سامنے بیٹھا کریں۔ کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں وہ نوٹ کر لیا کریں، کچھ کتاب سے بھی دیکھ لیا کریں، اس سے متعلق ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں جو نہیں اس میں ہوتی ہیں آپ کو ساتھ بعض بار میں کچھ غلط بھی کہہ رہا ہوتا ہوں، انسان ہوں یا میں بھٹک جاتا ہوں تھوڑا بہت، آپ اس میں میری بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ پاس کتاب رکھ لیا کریں، نوٹس بنا لیا کریں، آپ کے کام آئیں گے، آپ ہی کا فائدہ ہے جتنا بھی آپ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی بات میرا خیال کتاب کے حوالے سے ہی ٹھیک ہے۔ تو وقت کیونکہ پھر آپ نے جمعہ کی تیاری بھی کرنی، میں بھی نہیں کر رہا ہوں جمعہ کے لیے۔ آپ بہت سارا خیال رکھیے گا، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، ہر سنت کو پڑھیں پرکھیں اور اس پر عمل کریں، اور کوشش کریں حدیث کو ہم جو ابھی متن آئے گا نا آگے، چھوٹے چھوٹے سے متن ہیں، آپ کو زبانی یاد ہوں گے عربی کے ساتھ، انشاءاللہ سارے زبانی یاد ہوں گے عربی کے ساتھ۔ امبر کی بھی تعریف ہے جناب، انہوں نے خود کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو، تو ایسی بات سمجھ لیں۔ امبر کے بھی آج اچھا رسپانس تھا حوالے سے۔ آج کیونکہ وقت بہت جلدی فارغ کر دیا میں نے لیکچر، اس لیے آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ویسے میں کم ہی کرتا ہوں۔ تو آپ زیادہ مطلب کوشش کیا کریں، انٹریٹو رہا کریں، جو سوال آپ سے پوچھا گیا اس کا جواب دیں۔ میرے بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ چلو سامنے بیٹھے ہیں، وہ سمن بکمن امیون والے نہیں ہیں، باشعور افراد بیٹھے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو لیکچر دیتا ہوں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے دین کی دے دیتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، والدین کی خدمت کریں، توبہ استغفار کریں۔ جمعہ کا دن کا توبہ کا ایک وقت ہوتا ہے مقرر، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، حدیث پاک ہے یہ بھی کہ جمعہ کا دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں وہ کوئی بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ جمعے کے مبارک دن میں وہ گھڑی آتی ہے، ہفتے میں پھرتی ہے، اور جمعے والے دن وہ گھڑی آتی ہے۔ تو اس دن درود پاک کا اور استغفار کا کثرت سے ذکر کیا کرے، کی کثرت کیجیے کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منگل تک آپ کی بکس آ جانی چاہیے انشاءاللہ۔